دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ دوستوں، ہم اس کا ایک پارٹ بنا چکے ہیں جس میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتایا ہے اور کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلاتی ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی بات سن کر حضرت خدیجہ کے مکان کی اور چل دیے۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر اپنی سہیلی سے سنا کہ ابو طالب کا بھتیجا بہت نیک ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، پرہیزگار ہے، مکہ میں اور سب لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ لیکن آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے دوسری مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند آسمان سے اتر کر خدیجہ کی گود میں آ رہا ہے اور خدیجہ کے دونوں ہاتھوں سے اس چاند کی روشنی کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ یہ خواب دیکھ کر کافی پریشان ہوئیں تو انہوں نے ملک شام میں ایک پادری رہتا تھا جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانتا تھا، اس کے پاس ایک خط لکھ کر بھجوایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ دوستوں، جیسے ہی اس پادری کے پاس حضرت خدیجہ کا خط پہنچا تو اس نے اس خواب کی تعبیر میں خط لکھ کر بھیجا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے اور تمہارا خواب یہ بتاتا ہے کہ تم آخری نبی کی بیوی بنو گی اور تم اس پر سب سے پہلے ایمان لاؤ گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر سوچا کرتی تھیں کہ یہاں کون نبی ہوگا، یہاں تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ماں بہنوں سے زنا کرتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر کھا جاتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں، یہاں کون نبی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ کا دھیان کبھی بھی جناب ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر پر پہنچے تو اس وقت حضرت خدیجہ کوئی کام کر رہی تھیں اور ان کی پیٹھ دروازے کی اور تھی اور چہرہ دیوار کی اور تھا۔ حضرت خدیجہ کے گھر کا رخ اس طرح تھا کہ کبھی بھی حضرت خدیجہ کا چہرہ جس دیوار کی طرف تھا اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اچانک اس دیوار پر ایک تیز روشنی دیکھی تو آپ چونک گئیں کہ اچانک یہ دیوار روشن کیسے ہو گئی، یہاں تو آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچی۔ جب حضرت خدیجہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر ایک باریک سا پردہ پڑا ہوا تھا اور پردے کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ بہت روشن اور چمک رہا تھا۔ میں بس اس کو دیکھتی ہی رہ گئی اور میں سوچنے لگی کہ یہ کوئی انسان ہے یا آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ۔ میں نے آج تک اس نوجوان کو مکے میں نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، جب وہ شخص بولا تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں سوچنے لگی کہ یہ مکے کے بگڑے ہوئے ماحول کا تو نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی عرش سے اتر آیا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہاں، میرا ہی نام خدیجہ ہے، تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، مجھے میرے چچا ابو طالب نے تیرے تجارت کے سامان کو بیچنے کے لیے تیرے یہاں بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہاں، میرا سامان ملک شام لے کر جانا ہے اور وہاں بیچنا ہے، میں تمہیں دوگنا منافع دوں گی جتنا اور لوگوں کو دیتی ہوں، کیونکہ لوگ میرا مال کھا جاتے ہیں اور اس میں سے چوری کرتے ہیں۔ کیا تم میرے مال کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا سے میری بات ہو گئی ہے، آپ جیسا کہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، کل آپ آنا اور قافلہ روانہ کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے گھر سے واپس آ گئے، لیکن خدیجہ کی نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گھومتا رہا۔ آپ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو یاد کر رہی تھیں کہ ماتھا ایسا ہے، بھویں ایسی ہیں، آنکھیں ایسی ہیں،
حضرت خدیجہ کے گھر میں توریت اور انجیل بھی تھی اور اکثر وہ ان کو پڑھتی رہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے توریت کھولا اور وہ باب نکالا جس میں آخری نبی کی صفتیں حلیہ بیان کیا گیا تھا۔ خدیجہ جب اس میں آنکھوں کے بارے میں پڑھتی ہیں تو پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے اس نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان کو یاد آ جاتی ہیں۔ بھووں کے بارے میں پڑھتی ہیں تو پردے کے پیچھے کھڑے اس نوجوان کی بھویں ان کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی حیرت ہونے لگی اور وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنے لگیں اور بے صبری سے کل کا انتظار کرنے لگیں۔ صبح کا سورج نکلا، قافلے کو لے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اندر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو انہوں نے ترنت توریت کو نکالا اور پڑھنے لگیں کہ جیسا توریت میں لکھا ہے چہرے کے بارے میں ویسا ہی پردے کے سامنے ہے، جیسا کہ آنکھوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ویسی ہی آنکھیں پردے کے سامنے ہیں، جیسی بھووں کے بارے میں لکھا ہے تورات میں ویسی ہی بھویں پردے کے سامنے ہیں۔ حیران ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنے لگیں۔ اب کیونکہ حضرت خدیجہ کے مال میں مکے کے بڑے بڑے بدکاروں کے مال بھی ملے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب بھی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جس میں ابو جہل، عتبہ وغیرہ بھی قافلے کے ساتھ جانے والے ہیں، اور خدیجہ کا پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور اسی قافلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی جانے والے ہیں۔ جب قافلہ پوری طرح سے جانے کے لیے تیار ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سب سے خاص غلام میسرہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میسرہ دیکھ، آج تک میں نے جب بھی تجھے قافلے میں بھیجا تو ایک ہی بات کہی کہ مال کا دھیان رکھنا، کوئی چرا نہ لے، نقصان نہ ہونے پائے، لیکن میسرہ آج میں تجھ سے مال کی دیکھ ریکھ کی بات نہیں کرتی۔ بہت مال دیا ہے، بہت دولت ہے میرے پاس، لیکن میسرہ یاد رکھ آج تجھے مال پر دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ آج تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو طالب کے بھتیجے پر دھیان دینا ہے، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے، کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کس طریقے کا ویوہار ہے، کس طریقے کا رویہ ہے ان کا، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو تجھے نوٹ کرنا ہے۔ محمد کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی برائیاں ہیں اور کتنی خامیاں ہیں، ہر ایک چیز کو تجھے دھیان سے دیکھنا ہے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا، میسرہ یہاں سے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزدوروں والا ہی اونٹ دوں گی جس پر باقی مزدور لوگ بیٹھ کر جایا کرتے ہیں، لیکن آگے چل کر رات میں انہیں کسی اچھے موٹے تازے اونٹ پر بٹھا دینا۔ اور کہا، میسرہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رپورٹ لے کر میرے پاس آیا تو میں تجھے اپنے منافع کا آدھا حصہ دے کر آزاد کر دوں گی، بس تو ان کی ہر ایک چیز کو نوٹس کرنا۔ قافلہ چل دیا، ابو جہل بھی ساتھ ہیں، عتبہ بھی ساتھ ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، اور بہت سے مکے کے تاجر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی قافلہ کچھ دور پر پہنچا تو میسرہ اپنے اونٹ سے اترا اور آقاؤں والا بہت اچھا موٹا تازہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ ابو جہل سے یہ دیکھا نہ گیا اور اس نے میسرہ سے کہا کہ میسرہ یہ محمد یتیم ہے اور ابھی کم عمر ہے، اس سے محنت کا کام لیں۔ میسرہ نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل میں تیرا غلام نہیں ہوں، میرا نام میسرہ ہے اور میں خدیجہ کا غلام ہوں، جیسا اس نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور قافلہ آگے چل دیا۔ دوستوں اس ویڈیو میں آج اتنا ہی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ بناؤں تو آپ لوگ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل تاریخ کائنات کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے گا۔